بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ترکیب کورس کے اندر ہمارا چھٹا لیکچر ہوگا۔ اس سے پہلے 5 لیکچر کے اندر 12 قواعد بیان کیے جا چکے۔ آج قاعدہ نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 13، انما کے بعد آنے والا اسم مبتدا اور اس کے بعد آنے والا کلمہ خبر بنے گا۔ جیسے انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، ایک معبود ہے۔ انما کے بعد الہ یہ اسم ہے، یہاں پر یہ مبتدا بنے گا، لیکن مبتدا بننے سے پہلے ہم اس کو بنائیں گے مضاف، کیونکہ آپ اس سے پہلے والے درس میں پڑھ چکے کہ اسم کے ساتھ اگر ضمیر ملی ہوئی ہو تو وہ اسم مضاف بنتا ہے، اور اس اسم کے بعد آنے والی ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے۔ تو یہاں پر الہ مضاف ہو کر مبتدا بنے گا، جبکہ کم ضمیر مجرور متصل ہے۔ ضمیر مجرور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہی ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہذا یہ ضمیر مجرور کہلائے گی۔ ضمیر مجرور متصل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہاں پر یہ بنے گی مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کہہ کر اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ آگے الہ، یہ اس میں نکرہ ہے۔ واحد، یہ بھی اس میں نکرہ ہے۔ آپ پڑھ چکے کہ جب 2 اس میں نکرہ آ جائیں تو عموماً پہلا اس میں نکرہ موصوف بنتا ہے، اور دوسرا اس میں نکرہ صفت بنتا ہے۔ اور اس پر ایک دوسرا قاعدہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، معدود کے بعد اگر اس میں عدد آئے تو معدود یعنی جس کو شمار کیا گیا ہے وہ موصوف بنتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس میں عدد صفت بنتا ہے۔ تو یہاں پر الہ موصوف بنے گا، موصوف بنا کر ہم اس کو خبر بنائیں گے، جبکہ واحد اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت بنے گا۔ صفت بنا کر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ دوسری مثال، انما حامد غلامہ، حامد صرف اس کا غلام ہے۔ انما کے بعد اسم آیا، ہم اس کو مبتدا بنائیں گے۔ غلام یہ مضاف بنے گا کیونکہ اسم ہے، اور اسم کے بعد ضمیر آ رہی ہے۔ اسم کے بعد اگر ضمیر آئے تو وہ اسم مضاف بنتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے۔ اس کو مضاف الیہ بنا کر چھوڑ دیں گے، یہ مضاف خبر بنے گا۔ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنیں گے۔ تیسری مثال، انما ناصر کذاب، ناصر صرف جھوٹا ہے۔ یہ صرف کا ترجمہ ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ انما سے۔ اچھا، انما کو ہم نے دونوں مثالوں میں کچھ نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ ان حرف ہے اور اس کے ساتھ ما کافہ ملا ہوا ہے، اور حرف کی ترکیب نہیں ہوتی، حرف ترکیب کلام میں کچھ بھی نہیں بنتا، لہذا ہم نے اس کی کوئی ترکیب نہیں کی۔ تو انما ناصر کذاب، ناصر صرف جھوٹا ہے، اس کی ترکیب بھی بالکل آسان ہے۔ انما کے بعد اسم آیا، اس کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ کذاب اس میں مبالغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں مبالغہ اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بنے گا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ قاعدہ نمبر 14،
مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مگر بعض اوقات بعض مرتبہ صرف لفظاً مجرور بھی ہو جاتا ہے، یعنی مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار لفظوں کے اعتبار سے وہ مجرور بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی حقیقتاً وہ مرفوع ہی ہوگا، وہ مبتدا ہی کہلائے گا۔ ان صورتوں میں مبتدا لفظاً مجرور ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب مبتدا پر من زائدہ داخل ہو، من حرف جر ہے، جب من زائدہ مبتدا پر داخل ہو تو اس صورت میں مبتدا لفظاً مجرور ہوگا، جیسے حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، یعنی یہ استفہام انکاری ہے، بظاہر تو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، لیکن در حقیقت یہاں پر انکار پایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ یہاں پر من حرف جر ہے اور یہ اس مبتدا پر داخل ہوا۔ مبتدا کے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ یہاں پر خالق یہ اسم نکرہ ہے، اور جب اسم نکرہ نفی کے بعد آئے یا استفہام کے بعد آئے تو اس میں خصوص پیدا ہو جاتا ہے، وہ اسم نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، اس صورت میں وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر خالق یہ مبتدا بنے گا، اور غیر مضاف یہ خبر بنے گا، اور اللہ اس میں جلالت مضاف الیہ کہہ کر اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ جبکہ حل حرف ہے، حرف استفہام، کلام میں اس کی ترکیب نہیں ہوتی، اسی طرح من بھی حرف ہے، اس کی ترکیب بھی نہیں ہوگی۔ خالق مبتدا لفظاً مجرور حقیقتاً مرفوع، غیر مضاف خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ نمبر 2، جب مبتدا پر با زائدہ داخل ہو، جیسے بحسبک درہم، تمہیں کافی ہے درہم ایک درہم بھی۔ یہاں پر حسب یہ مبتدا ہے، لیکن با کی وجہ سے حسب کی جو با ہے اس کے آخر میں کسرہ آ رہی ہے، یہ مبتدا لفظاً مجرور ہے لیکن حقیقتاً یہ مرفوع ہے۔ با زائدہ حسب لفظاً مجرور حقیقتاً مرفوع، مبتدا مضاف بن رہا ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیں گے، درہم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3، جب مبتدا پر ربا داخل ہو، ربا یہ حرف جر ہے اور یہ مبتدا کو لفظاً جر دیتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی مبتدا مرفوع ہی ہوگا حقیقتاً۔ ربا خبز اکلتہ، ربا قلت پر بھی دلالت کرتا ہے اور کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے، تو اس کا ترجمہ دو طرح ہو سکتا ہے۔ ربا خبز اکلتہ، بہت ہی کم روٹیاں میں نے کھائی ہیں، یہ قلت پر دلالت ہوئی۔ ربا خبز اکلتہ، بہت ہی زیادہ روٹیاں میں نے کھائی ہیں۔ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں سیاق اور سباق کو دیکھ کر، یعنی اس سے پہلے والی عبارت اور بعد والی عبارت کو دیکھ کر ہم دونوں میں سے کوئی ایک معنی لیتے ہیں، یا تو قلت والا معنی لیتے ہیں یا کثرت والا معنی لیتے ہیں۔ چوتھی صورت، واو بمعنی ربا جب مبتدا پر داخل ہو تو اس صورت میں بھی مبتدا لفظاً مجرور ہوتا ہے لیکن حقیقتاً مرفوع ہوتا ہے، جیسے یہاں پر واو یہ ربا کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی جس طرح ربا قلت اور کثرت دونوں پر دلالت کر رہا تھا اور اپنے بعد والے اسم کو جر دے رہا تھا، اسی طرح یہ واو اپنے بعد والے اسم کو جر دے گا۔ یہ واو حرف عطف نہیں بلکہ یہ واو بمعنی ربا ہے۔ وعالم یعمل بعلمہ لقیتہ، کتنے ہی ایسے عالم ہیں
جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں لقیتہ جن سے میں ملا. قلت کا معنی بھی ہو سکتا ہے بہت ہی کم عالم جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں ان سے میں ملا. تو یہاں پر واو بمعنی رتبہ ہے، اس کی ترکیب نہیں ہوگی. عالم یہ موصوف بنے گا کیونکہ اس میں نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے. اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا جا چکا کہ اس میں نکرہ کے بعد اگر فعل آئے جملہ آئے تو وہ جملہ اس میں نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. تو یعمل فعل ہوا ضمیر فاعل، یہ اپنے متعلق سے مل کر جار مجرور سے مل کر ظرف لگ ہو کر فعل اپنے فاعل ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت بنے گا عالم کے لیے. عالم مبتدا، لقیتہ فعل فاعل اور مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بنے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم کامل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.